السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون الی آخر الآیہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ صف۔ سورہ صف یہ مدنی صورتوں میں کل 14 آیتوں پر مشتمل ہے، اس میں 2 رکوع ہیں۔ سورت کا نام صف، صاد فے صف، جس کے معنی آتے ہیں مل مل کے کھڑا ہونا۔ جو نمازوں میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں اس کو بھی صف کہا جاتا ہے۔ جو جنگوں میں کھڑے ہوتے ہیں قتال کے لیے، اس کی ترتیب کو بھی صف کہا جاتا ہے۔ یہاں قتال کی صفیں مراد ہیں۔ جنگوں میں جس طرح کھڑا کیے جاتے ہیں وہ 5 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ دائیں طرف جو ٹکڑا ہوتا ہے اسے میمنہ کہتے ہیں، اور جو بائیں طرف ہوتا ہے اس کو میسرہ کہتے ہیں، اور سامنے کے حصے کو مقدمہ کہتے ہیں، پچھلے حصے کو ساقہ کہتے ہیں، اور بیچ کے ٹکڑے کو قلب کہتے ہیں۔ یہ 5 تقسیم ہوتی ہے اس فوج کے لیے جو عام طور سے مقابلے پر صف لگائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر قتال کی صفیں مراد دیا ہے اللہ نے، اور یہاں وہی مضمون بیان کیا جا رہا ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ صف رکھا گیا ہے۔ سورہ صف کا شان نزول اور اس کے بارے میں کہ یہ کس موقع پر نازل ہوئی ہے۔ کچھ لوگ غزوہ احد میں نہیں تھے، اور مسلمانوں کی شکست سے ان کے دل میں ایک صدمہ تھا، اور باہم مذاکرہ کرتے تھے کہ اگر دوبارہ کبھی لڑنے کا موقع آیا تو ہم تو اپنی جان کھپا دیں گے اور بڑی محنت سے قتال کریں گے۔ اس طرح ان کے جذبے میں باہم ایک قسم کا دعویٰ معلوم ہوا، اور دعویٰ اللہ کو پسند نہیں ہے جب تک انشاءاللہ ساتھ میں نہ ہو، کیونکہ بسا اوقات دعویٰ تو ہوتا ہے لیکن اس وقت میں کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کچھ ممانعات آ جاتے ہیں کہ آدمی اپنے عزم و ارادے کے باوجود وہ کام نہیں کر پاتا۔ اسی لیے اگر کوئی کام کل کرنے کا وعدہ ہے تو انشاءاللہ کے بغیر منع کیا گیا ہے۔ اللہ نے اگر چاہا تو میں ایسا کروں گا، اس طرح سے اللہ نے خود فرمایا سورہ کہف میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، سورہ سواد میں سلیمان کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ کے بغیر کوئی بات کہی جائے تو وہ دعویٰ ہے، اور دعوے میں کبھی پورا کر سکتا ہے آدمی، کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ بات پسند نہیں ہے۔ ہاں، وقت پہ کر گزرنا، جو کرنا ہے وقت پر کر گزرنا، یہ چیز مطلوب ہے، لیکن وقت سے پہلے دعویٰ کرنا یہ چیز پسند نہیں ہے۔ البتہ دعویٰ اور دعوت میں تھوڑا فرق ہے، وہ گفتگو انشاءاللہ ضمناً آپ کے سامنے آئے گی۔ پہلی آیت کا جو لفظ ہے سبحہ، یہ فعل ماضی ہے، اور سبحہ قرآن کریم میں فعل ماضی کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے اور یسبح مضارع کے ساتھ بھی۔ سبحہ کے معنی تسبیح بیان کیا، اور یسبح تسبیح بیان کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ گویا اللہ کی تسبیح تمام زمانوں میں ہوئی ہے، ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی۔ اس طریقے سے کہیں سبحہ ہے، کہیں یسبح، اللہ کی تسبیح ہوتی ہی رہے۔ سبحہ تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے للہ، اللہ کے لیے، ما فی السماوات، جو مخلوقات آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض، اور جو مخلوقات زمینوں میں ہیں۔ گویا زمین کی تمام مخلوقات اور آسمان کی تمام مخلوقات اللہ کی پاکی میں لگی ہیں۔ اگر کوئی پاکی بیان کرنے سے محروم ہے تو وہ صرف انسان کا ایک حصہ ہے جسے کافر کہا جاتا ہے، جو خدا کے وجود کا کبھی منکر ہوتا ہے، کبھی وہ مشرک ہوتا ہے، اور کبھی اللہ کے صفات بندوں کو تقسیم کرتا ہے، کبھی بندوں کے صفات اللہ میں تلاش کرتا ہے مختلف شکلوں میں۔ بقیہ مخلوق جتنی ہے زمین و آسمان کی سب تسبیح کے اندر لگی۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، پاکی بیان کرتی ہیں اللہ کی حالن اور مقالن۔ قالن یا حالن کا مطلب اپنے قول کے اعتبار سے اگر وہ بول سکتی ہے، مثلا پرندہ بولتا ہے، جن کی زبان میں آواز دی ہے وہ تو اپنی پاکی قالن قول سے بیان کرتے ہیں، اور جن کو بولنے کی طاقت نہیں ہے انسانوں کے حق میں جیسے درخت ہیں، یہ بھی اپنے حال سے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ سورہ نحل پارہ 14 میں اللہ فرماتے ہیں جب ہوائیں چلتی ہیں، درختوں کی شاخیں ہلتی ہیں تو یہ ان کا سجدہ ہے اللہ۔ جب زمین کی طرف اس کی شاخیں لچکتی ہیں تو گویا ہواؤں کی وجہ سے وہ شاخیں لچک رہی ہیں نظر آتا ہے، لیکن وہ حالن اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ، سجدا للہ، وہ سجدہ کر رہا ہے اللہ۔ تو درخت کو زبان نہیں ہے مگر وہ سجدہ اپنے حال سے کر رہا ہے۔ تو یہاں جو کہا ہے قالن یا حالن، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بول سکتے ہیں انسانوں کے حق میں وہ نطق سے پاکی بیان کرتے ہیں، اور جو بول نہیں سکتے ہیں وہ اپنی حالت سے پاکی بیان کرتے ہیں۔ لیکن کوئی شے ایسی نہیں ہے جو تسبیح بیان نہیں کرتی، ہر شے ہماری نگاہ میں چاہے وہ مردہ نظر آتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 میں اللہ نے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، نہیں ہے کوئی شے جو پاکی بیان نہ کرتی ہو اللہ کی مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو، کیونکہ ہم اپنے طرف سے اس کو مردہ سمجھتے ہیں۔ جیسے ایک پتھر ہے، ہماری نگاہ میں وہ مردہ ہے لیکن وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ تو دنیا کی اور آخرت کی جتنی چیزیں یہاں سامنے لائے گی، زمین و آسمان کی جو بندے جانتے ہیں وہ بھی اور جو بندے نہیں جانتے وہ بھی، سب تسبیح کرتی ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، عزیز اور حکیم 2 صفتیں اللہ کی ہیں۔ عزیز کے معنی غالب اور غلبہ پانے والا، اور حکیم حکمت والا، یعنی وہ اس قدر غالب ہے کہ وہ ہر مخلوق پر قہار اور جبار ہے، اس کے غلبے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور وہ حکیم ہے، حکمت کے بغیر اس کا کوئی حکم نہیں ہوتا، ہر حکم اس کا حکمت سے مملو اور پر ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی تسبیح کو بیان کرنے کے بعد اشارہ ہے ان صحابہ کی طرف جنہوں نے آپس میں بیٹھ کر مذاکرہ کیا تھا، اور یہ باہم طے ہوا تھا کہ اگر آئندہ کوئی موقع ایسا آیا تو ہم جان کھپا دیں گے اللہ کے دین کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اپنا جان مال سب کچھ لگا دیں گے، جان بھی لگا دیں گے۔
یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کی بات ابھی ہو رہی تھی کہ سب کو بلا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب بلائے گئے، نام بنام پکارا آپ نے۔ اس معلوم میں ہوا کہ اس محفل کا مذاکرہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، لم تقولون، کیوں کہہ رہے ہو، ما ایسی ایسی باتیں، لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو، جو بات نہیں کرتے ہو ایسی بات کرتے کیوں؟ ہاں ایک ہے کرنا تو مطلوب ہے، لیکن کرنے سے پہلے دعویٰ کرنا، یہ دعویٰ مطلوب نہیں ہے، وقت آئے کر گزرو، اور اگر وقت سے پہلے کبھی کوئی دعویٰ کرو تو انشاءاللہ کے بغیر مت کرو، یہ بات پسند نہیں آئی۔ یہاں سے بعض لوگوں نے اس کو جوڑ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص عمل نہیں کرتا تو کسی کو عمل کے لیے کہنا بھی درست نہیں ہے۔ مثلا ایک نماز نہیں پڑھتا تو اب کسی کو نماز پڑھنے کے لیے اس کا کہنا درست نہیں ہے، مگر یہ اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا۔ وہ مضمون اپنی جگہ درست ہے، دوسری آیتیں ثابت کرتی ہیں، مثلا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، یہ آیت ہے جو اس مضمون کی ہے، کیا تم لوگوں کو حکم کرتے ہو نیکیوں کا اور اپنے آپ کو بلا دیتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم کو اتنا بھی عقل نہیں کہ کتاب کے پہلے مخاطب تم ہو، اس کے بعد دوسرے ہیں؟ جب تم کتاب کے پہلے مخاطب ہو اور خود عمل نہ کر کے دوسروں کو حکم دیتے ہو، یہ نہیں کہا کہ خود چونکہ عمل نہیں کرتے ہو لہذا دوسروں کو حکم مت دو، یہ نہیں کہا، انداز یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور اپنے کو فراموش کر دیتے ہو کتاب پڑھتے ہوئے، خود تم کو اتنا تعقل نہیں کہ کتاب جب تم پڑھتے ہو تو کتاب کے پہلے مخاطب، کتاب کے پہلے حکم کے مخاطب تم ہو، لہذا دوسروں کو حکم دینے کے ساتھ ساتھ خود کو فراموش کیسے کرتے ہو؟ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر تم عمل نہیں کرتے ہو تو کسی کو عمل کی دعوت مت دو۔ ہو سکتا ہے دعوت دینے کی برکت سے کبھی آہستہ آہستہ اللہ عمل کی توفیق دے دے، تو نیکیوں کا داعی ہونا ایک الگ مستقل کام ہے اور خود عمل کرنا یہ دوسرا مستقل کام ہے، ایک دوسرے پر تلازم ہے، فائدہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آدمی عمل میں کوتاہی رکھتا ہے تو وہ دعوت دینا بند کر دے، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے، داعی جب عامل ہوتا ہے تو اس کی دعوت میں اثر ہوتا ہے، لیکن دعوت دینے والا اگر بے عمل ہے تو اس کی دعوت میں اثر نہیں ہوتا، یہ بات تو طے شدہ ہے۔ مشہور واقعہ ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کا، کسی مرید نے اپنے بیٹے کو شیخ سے ملوایا، کہا حضرت یہ گڑ بہت کھاتا ہے میٹھا، اس کو ذرا منع کر دیجیے۔ حضرت نے کہا کل لے آؤ، جب کل اس کو لے کے آئے تو حضرت نے کہا بیٹے گڑ کم کھایا کرو، بس اتنی سی بات کہا۔ اس صاحب نے کہا حضرت اتنی سی بات تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے، ایک دن کے بعد آنے کے واسطے کیوں ڈبل چکر؟ فرمایا کل تک گڑ میں بھی بہت کھاتا تھا، کل سے نہیں کھایا ہوں، بند کر دیا ہوں، اب اس کو دعوت دیتا ہوں نہ کھانے کی تو اس میں تاثیر پیدا ہونے کی امید بڑھ گئی۔ تو یہ اہل اللہ کا طریقہ رہا ہے کہ عمل کرنے کی پہلے کوشش کرتے پھر کسی کو بولتے تو دعوے میں اثر ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم پوری طرح باعمل نہیں ہے تو دعوت دینا بند کر دیں، کیونکہ پوری طرح باعمل ہونا اب انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے، کوشش کرنا ہے، کیونکہ انسان مرکب ہے خطا اور نسیان سے، غلطی ہوتی ہی رہتی ہے، لیکن صحیح خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے، ہمیشہ پختہ ارادہ کرتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، التائب حبیب الرحمن، توبہ کرنے والا رحمان کا محبوب ہے، توبہ کرنے والا ایسا پاک ہوتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، تو توبہ کرنا لازم ہے۔ تو دعوت دینا الگ ہے، عمل کرنا الگ ہے۔ تو اس آیت سے واز کہنے اور نہ کہنے پر بات نہیں ہے، یہاں تو یہ ہے کہ تم قتال میں جو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم جان کھپا دیں گے، یہ دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب وقت آئے تو پر گزرنا، کرنے سے پہلے کہنے کی ضرورت نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، لم تقولون، کیوں کہتے ہو ایسی بات، لا تفعلون ما لا تفعلون، جو نہیں کر سکتے، یہ جو کرتے نہیں ہو، کبر مقتا عند اللہ، بہت ناراضی کی بات ہے اللہ کے نظر میں، اللہ کے نزدیک یہ بات بہت ناراضی کی ہے، بہت بڑی بات ہے یہ، ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ کہ تم کہو ایسی بات جو کرتے نہیں ہو، جو بات نہیں کر سکتے ہو یا نہیں کر رہے ہو، ایسی بات کا دعویٰ کرنا یہ اللہ کی نظر میں مقتن کے معنی ناراضگی کے قابل بات ہے، اس پر اللہ کو پسند نہیں آتا۔ یہاں سے معلوم ہوا ڈیگے مارنا اچھا نہیں ہے، کسی بھی طرح سے لاف زنی یعنی ڈیگے مارنا، میں تو ایسا کروں گا، میں تو ویسا کروں گا، کرتے وقت کر لینا، لیکن کرنے سے پہلے دعویٰ کرنا یہ اپنے اوپر لینے کی بات ہے، اللہ چاہے تو آپ کریں گے، اللہ نہ چاہے تو آپ نہیں کر سکتے، یہ مان کے چلنا ہے ہر مومن کو، کیونکہ اللہ نے اس کا کئی دفعہ اعلان کیا ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم چاہ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے جو رب العالمین ہے، اور تم دعویٰ کرتے جا رہے ہو، اس لیے ہمیشہ کسی بھی دعوے سے پہلے سوچنا چاہیے یہ میرا دعویٰ مشروط ہے اللہ کی مشیت کے ساتھ، اگر اللہ نے چاہا تو میں ایسا کروں گا، اگر اللہ نے چاہا تو میں ایسا کروں گا۔ اب اس کے بعد وہ اصل بات پیش کی جا رہی ہے جو صحابہ کرام باہم بیٹھ کے مذاکرہ کر رہے تھے، جن کو بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بنا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، بے شک اللہ پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو یقاتلون قتال کرتے ہیں فی سبیلہ اللہ کے راستے میں، صفاً صف در صف کھڑے ہو کر، کأنہم گویا کہ وہ ہیں بنیان، بنیان کہتے ہیں عمارت کو، اور مرصوص کے معنی سیسا پلائی ہوئی، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح گویا وہ ڈٹ جاتے ہیں، صف میں ایسا ڈٹ کے مقابلہ کرنا کہ بھاگنے کا تصور نہ رہے، جیئیں گے تو غازی ہوں گے اور مریں گے تو شہید ہوں گے، لیکن بھاگنے کا تصور نہ ہو، ایسا انسان ہی کھڑا ہو سکتا ہے، کأنہم تشبیہ دیا، کأنہم گویا کہ وہ آدمیوں نہیں کھڑے ہیں بلکہ اینٹ کی دیواریں، بنیان، بنیان کہتے ہیں عمارت کو، اور مرصوص کے معنی سیسا پلائی ہوئی گچ کی دیوار، کأنہم بنیان مرصوص سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، یہ آدمیوں کی دیوار نہیں ہے کہ ہلتی رہے آگے پیچھے۔ یہاں سے آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جو لوگ صفوں میں نماز کے بے دلی سے کھڑے ہوتے ہیں، مچھر بھی مارنے کو پریشان رہتے ہیں، کپڑا سیدھا کرنے کو پریشان رہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو سب سے نکلنے کا موقع نہیں ملا کہ وہ کسی طرح نکل جائے، صفیں ایسی ٹائٹ تھی، اس نے 13 آدمیوں کو مارا، اور 13 آدمیوں کے مارنے کے بعد بھی راستہ نہیں ملا تو خود کو مار لیا، نکل کے بھاگ نہیں سکا۔ یہ نمازوں کے صفوں کا حال تھا۔ آج ہم اپنے راحت کے لیے، پنکھوں کی سہولت کے لیے، اور نہ جانے کیا کیا دماغ میں تصور رہتا ہے کہ میری یہ خواہش، میری وہ خواہش، کہ صفیں بالکل علی ترچھی ہوتی ہے، حالانکہ حدیث میں بار بار کہا گیا ہے نماز کی تکمیل اور نماز کا تکملہ صفوں کے تکمیلے پر موقوف ہے، اگر صفیں علی ترچھی ہیں تو دلوں میں خلل پیدا ہو جاتی ہے،
لوگ صفوں کا خیال نہیں کرتے. آدھی آستین والے بھی اپنے وضو کے پانی کو رگڑتے آ کے بازو والے کے پانی میں. یہ بھی بہت مایوس ہے. مستعملہ پانی ہے. وضو کرنے والے بتائیے کہ کپڑا استعمال کریں اپنا, دستی سے تولیے سے پانی کو سکھا لیں, یا کم سے کم اپنے آستین کو اتار لیں, یا کم سے کم دوسروں کو رگڑنے سے احتراز کریں. یہ لوگ نہیں کرتے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کوئی شعور نہیں, بالکل بے حس ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کسی بھی مسلم کو اذیت پہنچے. کسی بھی طرح سے ایذائے مسلم حرام ہے. تو صفوں کو درست کرنے میں ان تمام باتوں کا لحاظ کرنا, چاہے نماز کے صفحے ہوں اور چاہے جنگ کے صفحے ہوں. اللہ کو پسند ہے کہ انہم بنیان مرصوص, ایسی دیوار بڑا عمارت ہے وہ, اور شفا پلائی ہوئی دیوار ہے. یہ ان صحابہ کرام کے لیے تنبیہ کی گئی جنہوں نے جو باتیں کہی تھی کہ آئندہ سے کوئی دعویٰ نہ ہو, ہاں ارادہ ضرور ہو کہ جب موقع آئے گا تو کریں گے. اب اس کے بعد 2 پیغمبروں کا نام لے کر ان 2 پیغمبروں نے اپنی قوم سے دعوت جہاد دیا تھا یا دعوت ارشاد دیا تھا, اس کا ایک نمونہ پیش کیا ہے. سب سے پہلے حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا اس کو یہاں بطور دلیل کے پیش کیا گیا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے, یا قومی اے میری قوم, لِمَ تُؤْذُونَنِي, مجھے تم ایذا کیوں پہنچاتے ہو. لِمَ تُؤْذُونَنِي, تم مجھے ایذا کیوں پہنچاتے ہو. ایذا کا مطلب تکلیف دینا. کیسا پہنچاتی تھی ایذا, کتنی شکلیں تھیں. نبی کو ان کے امتی تکلیف کیسے دیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ کا پورا واقعہ پڑھنا, کون سا مقام تھا کہ ان کو ایذا نہیں پہنچائی گئی. اب اس تفسیر کو اگر میں لاؤں تو یہ رکو نہیں ہوتا, پھر وہیں چلی جاتی بات. آپ اس کے لیے سورہ طٰہٰ پڑھیے, سورہ احزاب کا کچھ حصہ پڑھیے, سورہ احزاب کا آخری رکو خاص طور سے پڑھیے. تو قوم نے ستایا کتنا حضرت موسیٰ. قوم کا مزاج تھا کہ وہ اپنی مرضی میں آزاد تھی, کسی کی ماتحتی قبول نہیں کرتی تھی. سورہ احزاب میں اذیت کا ایک واقعہ نقل کیا ہے اللہ نے خود, میں اس کو سنا دیتا ہوں بطور مثال کی. پوری قوم ننگے نہانے کی عادت تھی ان کو, باہر نہاتے تھے ننگے, مگر انبیاء اللہ کی طرف سے فطرتاً شرم و حیا کے خوگر ہوتے تھے, اپنے کپڑے پہن کر نہاتے تھے, کسی کی نگاہ کر نہیں نہا سکتے تھے. پوری قوم نے کہا ان کو کچھ نہ کچھ بیماری ضرور ہے. انہوں ساری قوم کو کھلم کھلا نہاتی ہے اور یہ کپڑا پہن کے چھپ کے نہاتے ہیں, یہ لگتا ہے کچھ بیمار ہے اندرونی. اب اس قوم کا علاج کیا ہے. شک کا کوئی علاج ہوتا ہے, شک میں پڑ گئی. اور شک کی بنیاد کیا ہے, یہ پوری قوم ننگے نہاتی ہے, ان کو ننگے نہانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی اس خرابی کا علاج کیسے کیا. حضرت موسیٰ تنہائی میں کپڑے نکال کے نہا رہے تھے. امام بخاری نے ایک حدیث قائم کی ہے, ایک باب قائم کیا ہے, باب التعری, ننگے نہانے کا بیان. اس میں یہ واقعہ نقل کیا امام بخاری نے سورہ احزاب کی تفسیر کے حوالے سے. اپنے کپڑے کو نکال کے پتھر پہ رکھ دیا اور تنہائی میں نہانے لگے. کپڑا کا سمرا بالکل نہیں تھا. یہ بھی اللہ کی مشیت ہے. کبھی آدمی کچھ کپڑا پہن کے نہاتا ہے اور کبھی پورا کپڑا نکال دیتا ہے. کراہت ہے ضرور اس میں, لیکن جائز ہے, نکال سکتا ہے پورا کپڑا, مگر شرط یہ ہے کہ کسی کی نگاہ پہنچنے کا احتمال نہ ہو. شرط یہ ہے. باب التعری, ننگے نہانے کا بیان. حضرت موسیٰ نہانے میں مصروف ہو گئے اور کپڑا جو پتھر پہ رکھا تھا وہ پتھر کپڑا لے کے بھاگ گیا. آج تک کبھی پتھر بھاگا نظر نہیں ہوگا آپ کو, مگر یہ پتھر بھاگنا شروع کر دیا. ابھی پتھر کوئی خاص پتھر تھا یا عام پتھر تھا, وہ بحث بھی وہیں آپ کو ملے گی. اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں اپنا حکم آگ پر دے سکتے ہیں, پانی پر دے سکتے ہیں, پتھر پہ دے سکتے ہیں. اللہ کا حکم سارا جان مانتا ہے کیونکہ سب اس کی مخلوق ہے. جب تصویر میں لگے ہیں تو حکم کو نہیں مانیں گے. زمین و آسمان سب اللہ کا حکم مانتے ہیں. پتھر کو حکم دے دیا, پتھر پہ لے کے بھاگا. اب آگے آگے پتھر, پیچھے پیچھے موسیٰ, یا سو بھی حجر, سو بھی حجر. اے پتھر میرا کپڑا کھول دے. پتھر رکنے والا نہیں تھا کیونکہ خدا کے حکم سے تھا. وہ جا کے وہیں رکا ہے جہاں ان کی محفل جمی ہوئی تھی. حضرت موسیٰ کو غصے میں خبر نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور کس حال میں ہوں. جب پتھر جا کے وہاں رکا تو یہ بھی وہاں رکے. پوری قوم نے آپ کو ننگا دیکھ لیا اور ان کا شک دور ہو گیا. حضرت موسیٰ نے اس پتھر کو اتنا مارا ہے کہ ان کے مار کے نشان پتھروں پہ پڑے. وہ کپڑا آپ نے لیا اور پہنا. اس واقعے کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کو قوم ستاتی کیسا تھی, اس کا ایک نمونہ پیش کیا میں نے. ایسے کتنے واقعات ان کی حیات میں, ہر موقع پر انہوں نے تنگ کیا اور قوم کی بزدلی اور ان کی نافرمانی کی سزا کہ مقام تیہ میں 40 سال تک بھٹکتے رہ گئے. اور ان کے ساتھ ان کی موسیٰ علیہ السلام مامور تھے, لہٰذا حضرت موسیٰ و ہارون ان کے ساتھ وہاں پر رہے 40 سال ایک میدان میں. 6 لاکھ کا مجمع ہے, نہ در ہے نہ گھر ہے نہ چھت ہے, کچھ نہیں. کتنے سال, 40 سال. ان کے ساتھ کیوں رہنا پڑا, کیونکہ ان کی طرف مامور کیے تھے, مگر یہ قوم نے آپ کو ایذا پہنچایا. یہ پورا واقعہ آپ کو پڑھنا ہے, سورہ طٰہٰ پڑھیے. ایک مثال دیا ہے. حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا, لِمَ تُؤْذُونَنِي, تم لوگ مجھے ایذا کیوں پہنچاتے ہو. وَقَدْ تَعْلَمُونَ, اور تحقیق تم خوب جانتے ہو, أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ, کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. تم کو یہ بات خوب معلوم ہے کہ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے پر مامور کیا گیا ہوں, پھر بھی تم مجھے پسند کرتے ہو اور ایذا پہنچاتے ہو. حضرت موسیٰ نے کہا تھا چلو اس شہر میں داخل ہو جاؤ. تم داخل ہو, دروازے تک پہنچو, تم فتح پا جاؤ گے. پوری قوم نے کہا تمہارا رب جا کر لڑ لو, ہم تو یہاں سے ہلنے والے نہیں, ہم یہاں رہیں گے. تم جب فتح پا جاؤ اطلاع کر دینا, ہم لوگ آ جائیں گے. اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ اذهبوا أَنتَ وَرَبُّكَ, تم جاؤ تمہارا جا کے لڑ لو. یہ کیا ہے, یہ کمیزہ کی بات ہے. اللہ کے رسول کو اور دائی کو اور کمانڈر ان چیف کو اور اپنے سربراہ کو, اپنے پیشوا کو ایسا ٹکا سا جواب کہ تم جا کے لڑ لو, ہم نہیں جاتے. یہ ایذا نہیں ہے. اس قسم کی بے شمار اذیتیں دیا کرتے تھے جبکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں صاحب طورات. فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم, جب وہ لوگ ٹیڑھے ہو گئے تو ٹیڑھے کر دیا اللہ نے ان کے دل. یعنی پہلے تو اللہ نے ان کے لیے ایک دروازہ کھلا رکھا حضرت موسیٰ کی طرف سے بات نصیحت کا, فرمائش کا, سمجھاتے گئے. جب وہ اس فرمائش پر بھی ٹیڑھے کے ٹیڑھے رہے اور کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہوئے تو یہ نافرمانی اور فسق رنگ لاتا ہے. اصول یہ ہے کہ جو بندہ نافرمانی کرتا ہے, نافرمانی کرتے کرتے پکا نافرمان بن جاتا ہے, اور جب بندہ اطاعت کرتا ہے تو اطاعت کرتے کرتے متقی بن جاتا ہے. جس جگہ پہ چلے گا اس کو پختہ ہو جائے گا, جس لائن پہ کام کرے گا اس لائن پہ پختہ ہوگا. تو یہ بندے جتنے تھے حضرت موسیٰ کی بات پر ان کو اپنی اصلاح کی توفیق نہیں ہوئی, ٹیڑھے رہے. فلما زاغوا, زاغ یزیغ کے معنی ٹیڑھا ہو جانا, قلب کا ٹیڑھا ہونا زنگ چڑھنا مراد ہے. ازاغ اللہ قلوبہم, تو اللہ نے ان کے قلوب کو ٹیڑھا کر دیا. اب ہمیشہ کے باتیں ٹیڑھے ہو گئے. سوال کا جواب پوشیدہ ہے کہ ٹیڑھے کیوں کر دیے گئے. آگے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, فاسق قوموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے, اور فاسق کہتے ہیں نافرمان کو. نافرمانی کرنے سے نافرمانی کا دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے.
اور اطاعت کرنے سے اطاعت کا راستہ ہموار تک چلا جاتا ہے. اس لیے رسول بتا دیا فاسق کو ہدایت نہیں ملتی. اس لیے کوئی نہ سمجھے کہ یہ گناہ ہے, ایک گناہ سے کیا ہوگا, دوسرا نہیں کر لیں گے. ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے, پہلی سیڑھی اس کے بعد کی سیڑھی پر چڑھنے کا سبب بنتی ہے. تو رسول بتا دیا جو انسان بگڑتا ہے وہ بگڑتا ہی چلا جاتا ہے, کیونکہ اس کے اندر فسق آیا, اور فسق مزید فسق کی دعوت دیتا ہے. ایک اصول یاد رکھ لو, ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدہ وان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدہ. نیکیوں کا نقد انعام یہ ہے کہ مزید نیکیوں کی توفیق ہوگی, اور برائی کا نقد وبال یہ ہے کہ مزید برائیوں کا موقع ملے گا. یہاں بھی ہوا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم, جب انہوں نے اپنے آپ کو سدھارا نہیں تو اللہ نے کیا کیا, ان کے دلوں کو تیرا کر دیا. اب کسی حال میں کوئی بات میں ان کو سزا کی امید نہیں. اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتے. یہ واقعہ حضرت موسیٰ کا ہوا, انہوں نے بھی قوم کو جہاد کی طرف آمادہ کیا تھا. اب دوسرا حضرت عیسیٰ ابن مریم, ان کا قول اللہ پیش کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ, اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے یا بنی اسرائیل, اے اسرائیل کے بیٹو. بنی اسرائیل سے مراد اولاد یعقوب. اولاد یعقوب ان کے 12 بیٹے تھے, ان 12 سے 12 قبیلے چلتے آئے پورے کے پورے بنی اسرائیل. انی رسول اللہ الیکم, بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ, تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب کی جو میرے سامنے ہے, یعنی تورات. حضرت عیسیٰ کے سامنے تورات تھی, پیش رو پہلے آ چکی تھی. حضرت موسیٰ پر تورات پہلے آ چکی تھی. حضرت عیسیٰ اس کے بعد تشریف لائے. اگرچہ صاحب انجیل ہے, نئی کتاب ملی, لیکن احکامات تورات ہی کے فالو کرتے تھے. جو تصدیق کرتا ہوں میں اپنے سامنے کی کتاب کو, اس بات تورات تصدیق کیا آپ نے. اب کیا چاہیے, جو کتاب آپ مانتے ہیں اس کتاب کی تصدیق کرنے والے کا آپ انکار کیسے کریں گے, کس بنا پہ کریں گے. جب آپ کی کتاب کو تسلیم کرتا ہے تو آپ کو انکار کا موقع کہاں سے ہے. اور دوسری سے بتایا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو آئے گا میرے بعد, اس کا نام احمد ہے. اچھی طرح سمجھو اس آیت کو. مرزا غلام قادیانی اسی آیت کا ترجمہ دیتا ہے, اور بھی بہت سی آیتیں پیش کرتا ہے. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے بشارت دی ہے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا, اس کا نام احمد ہوگا, اس سے مراد میں ہوں, یہ بولتا ہے. یہ دیکھو اس طرح سے اچھی طرح سن لو. قرآن کریم کی آیات سے بہت سے باطل فرقوں نے استدلال کیا ہے, اور ہمارے پاس کمانے کھانے سے کسی کو فرصت نہیں مل رہی ہے کہ وہ کتاب میں دیکھے. کوئی موقع آیا تو صرف سن سکتا ہے, منہ کھول کے ہکا پکا ہو کے, کوئی جواب نہیں دے سکتا, کیونکہ پڑھتا ہی نہیں قرآن. قرآن کو پڑھنے سے, قرآن کے ذریعے سے جو معلومات ہوگی تو آپ کو جواب دینا آسان ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام 4 بتائے گئے قرآن کریم میں, اور آپ کے نام بہت ہیں, بہت سے نام. محمد تو آپ کا اصل نام ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور احمد یہ بھی آپ کا نام مبارک ہے. قرآن کریم میں 4 دفعہ استعمال ہوئے ہیں, ورنہ ہر جگہ اللہ نے آپ کے صفات نام استعمال کیے. جیسے یاسین کہا, مزمل کہا, مدثر کہا, اصلی نام سے مخاطب 4 لگا. اب یہاں پر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ کو حضرت عیسیٰ نے بشارت میں بجائے احمد کہنے کے محمد ہی کہا ہوتا, کہ میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں, ان کا نام محمد ہوگا. محمد نہ کہا کر انہوں نے احمد کیوں کہا, یہ بھی سوال ہے. عام طور سے عربوں میں محمد کا نام مستعمل تھا. عام طور سے عرب محمد کے نام سے واقف تھے, اور محمد کا نام استعمال ہوتا تھا, لیکن اہل عرب میں احمد کا نام استعمال نہیں ہوتا تھا. تو امتیاز پیدا کرنے کے لیے, کسی اور انسان کے احتمال کو ختم کرنے کے لیے وہ لفظ استعمال فرمایا جو وہاں استعمال میں نہیں تھا, اور وہ ہے لفظ احمد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ترجمہ محمد تعریف کیا ہوا, اور احمد اس میں تفضیل ہے, سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. تو آپ کے اس نام کو حضرت عیسیٰ نے بشارت میں کہا تھا کہ میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے. مبشرا برسول, اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی, یاتی آئے گا من بعدی میرے بعد اسمہ احمد, کہ ان کا نام احمد ہوگا. اس سے مراد سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ آپ محمد بھی ہیں, آپ حامد بھی ہیں, آپ عاقب بھی ہیں, آپ کے 99 نام ہیں. ہر نام کی ایک خصوصیت ہے. ناموں کو, صفاتی ناموں کو پڑھنے سے, سمجھنے سے ایک قسم سے محبت پیدا ہوتی ہے. یہاں حضرت عیسیٰ کی بشارت دی گئی. آج جتنے بھی لوگ ہیں عیسائی حضرات, وہ اپنی کتاب میں عیسیٰ کی بشارت کا انکار کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ بشارت نہیں ہے. دنیا جانتی ہے کہ انجیل میں تحریف ہوئی ہے, اناجیل اربع محاورہ ہے, 4 انجیل ہیں, اس میں اصلی کون سی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اصلی انچار میں. انچار میں اصلی کون ہے, اس کا جواب کہتے ہیں وہ کہ انجیل انچار میں ہے, کیونکہ تحریف سے کوئی کتاب ان کی پاک نہیں ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس کو اللہ نے تحریف بچا لیا ہے. اس پر کتاب بہت سے لوگوں نے لکھا ہے, لیکن مولانا رحمۃ اللہ صاحب حیرانی نے لکھا ہے اظہار الحق عربی میں. اس کا ترجمہ بائبل سے قرآن تک جسٹس تقی عثمانی صاحب نے کیا ہے, جو بیٹے ہیں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کے. بہت عمدہ کتاب لکھا ہے, 3 جلدوں پر مشتمل ہے. تیسرے جلد میں 281 سے لے کر آخر تک بہت اچھی بات کی ہے کہ وہ انجیل میں کہاں کہاں بشارتیں تھیں, انہوں نے کیسے تحریف کیا. اور تحریف کرنے کی خاص شکل یہ ہے کہ اس وقت لوگ ترجمہ کرتے وقت لفظ کا بھی ترجمہ کر دیتے تھے. اسی حالت ہے کہ میرے بعد رسول آنے والے ہیں, ان کا نام احمد ہوگا, تو احمد کا لفظ نہیں لیتے وہاں, بلکہ جو احمد کے معنی ہیں اس معنی کو اتار دیتے عبرانی میں, سریانی میں. اس طرح سے وہ معنی بھی منتقل ہوتے گئے. آج بھی اس معنی کا مفہوم وہاں موجود ہے. یہ بحث آپ کو دیکھنا ہے تو آپ اس کو پڑھیے. حضرت عیسیٰ نے بشارت دے دی. اسی واسطے علامہ حاری نے وہ شعر کہا تھا, اسی آیت کو سامنے رکھ کر, ہوئے پہلوئے آمنہ سے ہویدا, دعائے خلیل اور نوید مسیحا. یہ ہے مسیحا کی نوید, خوشخبری مراد ہے. یہ خوشخبری ان کے یہاں پر جو آئی ہے یہ مراد ہے. فلما جاءہم بالبینات, جب ان کے پاس دلائل کے ساتھ بات آئی, جاءہم آئی ان کے پاس, بالبینات دلائل کے ساتھ, تمام دلیلیں کھلی ہوئی آ گئی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت پر دلائل کو پیش کر دیا. معجزہ شق القمر سامنے آ گیا, اور بھی جو مطالبات کے ساتھ دکھائے گئے بینات, بہت بینات. ان تمام نے کیا کہا, قالوا ھذا سحر مبین, انہوں نے کہا کہ تو کھلا ہوا جادو ہے. آسمان پر چاند کے 2 ٹکڑے ہونا کھلا ہوا جادو ہے. آپ کے ہاتھ سے
جتنے بھی معجزات ہوتے گئے ان تمام پر یہی کہتے گئے کہ جادو ہے، کھلا ہوا جادو ہے۔ حالانکہ جادو میں اور معجزے میں بڑا فرق ہے۔ جادوگروں کا مقابلہ جب حضرت موسیٰ نے کیا تو تمام جادوگر سجدے میں کیوں گر پڑے؟ کیونکہ ان کو معلوم ہوا کہ جادو کی قسم ہے ہی نہیں کہ ایک ساتھ سب کو نکل جائے۔ اس طریقے سے جادو میں معجزے میں بڑا فرق ہے۔ جادو اور معجزہ، جادو نگاہ کو، نظر کو بند کیا جاتا ہے، لیکن معجزہ جو ہوتا ہے دوسروں کو عاجز کرنے والا اللہ کا فعل ہوتا ہے جو بندوں کے ہاتھ ظاہر ہوتا ہے۔ اسی لیے معجزہ کو انہوں نے جادو سمجھا اور کھلا ہوا جادو کا قتل کر دیا۔ ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب، اور اس سے زیادہ ظالم کون، اس سے زیادہ ظالم کون جو افترا کرے اللہ پر، کذب کا، جھوٹ بولے اللہ پر۔ اللہ پر جھوٹ بولنے کا دو مطلب ہے، ایک تو یہ جو بات اللہ نے نہیں کہی ہے اس کو اللہ کی بات کہی ہوئی کہے، اور دوسری یہ ہے کہ اللہ نے جو بات کہی ہے اس کو رد کر دے کہ اللہ کی بات کہی ہوئی نہیں ہے۔ دو شکلیں۔ چنانچہ انہوں نے معجزہ کو جادو کہا، یہ حق کا انکار ہے، اور نبی کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ نبی نہیں ہے۔ تو جو چیز ہے اس کا انکار، جو چیز نہیں ہے اس کا اس بات، یہ کذب ہے، یہ افترا ہے، جھوٹ ہے۔ اس سے اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو افترا باندھتا ہے اللہ پر جھوٹ کا؟ وہ الدعاء الی الاسلام، اس حال میں کہ وہ شخص بلایا جا رہا ہے اسلام کی طرف، یعنی جو شخص دعویٰ کرتا ہے اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اس کو اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، خود بلایا جاتا ہے، یعنی اس کو بلایا جاتا ہے نجات کے لیے، اور یہ جا رہا ہے جہنم کی طرف۔ یعنی اس کی قباحت، اس کی شناعت اور اس کی خرابی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اس کو اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، پھر بھی اللہ کی بات کو رد کرتا ہے، جھٹلاتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتے ہیں ظالم قوم کو۔ یہاں ظالم کہا اور وہاں فاسق کہا۔ عمل میں کوتاہی ہے تو وہ فسق ہوتا ہے، اور جان بوجھ کے حق کا انکار کرتا ہے تو یہ اپنے آپ پر ظلم ہوتا ہے، اور کبھی یہ ظلم بڑھتے بڑھتے شرک پہنچ جاتا ہے۔ اس واسطے ظلم کی سب سے اعلیٰ قسم کیا ہے؟ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑی قسم ظلم کی شرک ہے، اور ایسے ظالم کو اللہ ہدایت کی توفیق نہیں دیا کرتے۔ بولا جو بندہ خود ہدایت طلب نہیں کرتا ہدایت اس کو نہیں ملتی ہے۔ اب دو آیتیں اس رکوع کی بہت اہم ہیں۔ پہلی آیت کا مضمون یہ ہے کہ یہ کافر آخر جھوٹ اور تہمت اللہ کی طرف کیوں منسوخ کرتے ہیں، ان کا منشا کیا؟ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ یریدون چاہتے ہیں، لیطفئوا کہ بجھا دیں، اطفاء کے معنی پھونک مارنا، بجھا دینا۔ نور اللہ، اللہ کے نور کو، اللہ کے نور سے مراد اسلام کا نور ہے، دین اسلام، یہ اللہ کا نور ہے۔ اللہ کا نور کیوں کہا اس کو؟ کیونکہ نور سے روشنی پھیلتی ہے، اور دین اسلام سے بھی ایسی روشنی پھیلتی ہے کہ جہالت دور ہوتی ہے۔ تو تشبیہ دیا ہے اجالا کرنے میں، جس طرح سے نور سے عام اندھیرا دور ہوتا ہے، ایسے دین اسلام سے جہالت اور گمراہی کا اندھیرا دور ہوتا ہے۔ لیطفئوا نور اللہ، چاہتے ہیں کہ بجھا دیں وہ اللہ کے نور کو، یعنی دین اسلام کو، بافواہہم، افواہ فوہم کی جمع ہے، اپنے منہ سے پھونک مار کر، اپنے منہ کے پھونک سے وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ یہ تشبیہ ہے، چراغ جلتا ہے، لوگ پھونک مارتے ہیں، بجھ جاتا۔ یہ چراغ جلایا ہے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، صحابہ کے ذریعے سے، یہ چراغ بجھنے والا نہیں ہے۔ واللہ متم نوری، اور اللہ پورا کر کے رہیں گے اپنے نور کو، نور نبوت کو، نور اسلام کو اللہ پورا کر کے رہیں گے۔ متم اس میں فائل ہے، پورا کرنے والے ہیں نور ہی اپنے نور کو۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ ناگوار ہو کافروں کو، کافروں کو یہ بات کتنا ہی ناگوار ہو، ان کے سینے پہ سانپ سونکتا ہے، آج بھی وہ پریشان ہیں کہ دین اسلام کو کیسے مٹایا جائے، لیکن دین اسلام ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا، یہ چراغ ان سے بجھنے والا نہیں ہے۔ نور خدا یہ چلتا رہے گا، ہمیشہ روشن ہوتا رہے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اسی کا ترجمہ ہے، اللہ کا نور پورا ہوتا رہے گا۔ چنانچہ دین اسلام کو کیسے تکمیل تک پہنچایا؟ سورہ فتح پارہ 26 آخری آیت میں اللہ نے پیش کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، پھر آپ کے صحابہ ہوئے، پھر صحابہ سے اس دین کو تقویت پہنچی، اور یہ سیلاب کسی سے رکتا نہیں تھا۔ پھر مثال دیا جیسے کسان اپنے دانے کو لگاتا ہے اور کوپر نکلتی ہے، پھر پورا کھیت شاداب سرسبز ہو جاتا ہے، ایسے ہی اسلام والے اسلام پر عمل کرتے کرتے سارے اسلام کو سارے عالم میں ہرا بھرا دیکھ رہے تھے۔ تشبیہ دیا ہے اللہ نے، تو اس کائنات میں اسلام کے شباب کو کوئی روک نہیں سکتا، ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا۔ اب یہاں سے دین اسلام کے بھیجے جانے کا مقصد بیان کیا ہے، بہت طویل مقصد ہے، لیکن آیت بہت مختصر ہے اور بہت جامع ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ذات ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت کے ذریعے، ہدایت سے مراد رہنمائی کرتے ہوئے، ایسے راستے کی سوجھ بوجھ دے کر بھیجا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ہدا۔ ہادی اور ہدا جس کے معنی آتے ہیں صحیح راستے پر چل کر منزل تک پہنچنا، اور منزل ہماری جنت ہے، جو راستہ جنت تک لے جاتا ہو وہ ہدا، وہی راستہ ہدایت کرنے والا ہے۔ ہدایت کا سامان یعنی قرآن دے کر بھیجا، قرآن اس کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی نے جاتے جاتے دنیا والوں سے کہا میں تو تمہارے سامنے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دو کو مضبوط پکڑ لیا تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ سید الانبیاء کا وعدہ، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان کو پکڑے رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے، اپنے رسول کو اللہ نے کیا دے کر بھیجا؟ بالہدا، ہدایت کا ذریعہ یعنی قرآن، ودین الحق، اور سچا دین یعنی اسلام، کیونکہ قرآن خاص ہے اور دین عام ہے۔ قرآن کے ساتھ نبی کی سنت لگائیں گے تو وہ اسلام بنے گا، اسی کا نام دین حق۔ صرف قرآن نبی کی وضاحت کے بغیر تو دین حق نہیں بنے گا، صرف ہدا بنے گا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم کامل تھے، خود فرمایا بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور معلم کی اگر ضرورت ہی نہ ہو، آپ کتاب اس کی مرضی کے بغیر خود بخود سمجھنا چاہتے ہیں تو گویا معلم کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک فرقہ ایسا بھی کر رہا ہے۔ تو ہدا سے مراد ہدایت یعنی قرآن، اور دین حق سے مراد سچا دین یعنی اسلام۔ کیوں بھیجا؟ علی الدین کلہ، لیظہرہ علی الدین کلہ، اظہر یظہر، اظہار کے معنی غالب کرنا، تاکہ غالب کریں تمام ادیان پر، جتنے بھی ادیان ہیں دین اسلام کے علاوہ سارے ادیان پر اس دین کو غالب کریں، اس لیے رسول کو بھیجا۔ کیا دے کر بھیجا؟ حضرت موسیٰ کو لاٹھی دے کر بھیجا تھا، رسول اللہ کو قرآن دے کر بھیجا ہے۔ قرآن آپ کا عظیم معجزہ ہے، جب تک امت اس کو پکڑے گی ان کے اندر گمراہی نہیں آ سکتی۔
اسی لیے قرآن کریم سے رغبت رکھنے والا توحید پر قائم ہوتا ہے. سارے ادیان پر غلبہ کیسے ہو؟ تاکہ تمام باطل افکار و خیالات جو لوگ پیش کرتے ہیں، کبھی اسلام کی نماز پر، کبھی اسلام کی معاشیات پر، اور کبھی اسلام کی تعزیرات پر لوگ اعتراض کرتے ہیں. ان تمام چیزوں کو فطرت کے لحاظ سے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جہاں اسلام کا قانون نافذ ہے وہاں جرائم کم ہوتے ہیں، اور جہاں اسلامی قوانین نافذ نہیں ہے وہاں جرائم بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ علامت ہے کہ دنیا کو اس کی ضرورت ہے. اوپر تھا کافر کو ناگواری ہو تب بھی اللہ نور پورا کریں گے، اور یہاں فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو ناگواری ہو. کافر میں مشرک میں فرق ہے. کافر کہتے ہیں جو انکار کرے اللہ کی ذات کا انکار کرے، اللہ کے صفات کا انکار کرے، اور مشرک کہتے ہیں جو اللہ کا انکار نہ کرے مگر اللہ کے صفات کو غیر میں شریک کرے، یا غیروں کے صفات کو اللہ میں شریک کر دے. آج کے بہت سے لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کافر ہیں، حقیقت میں وہ کافر نہیں بلکہ مشرک. اس پر تفصیلی بات اگر آپ کو چاہیے تو 20واں پارہ پہلا صفحہ پڑھ لیجیے گا. 20واں پارہ پہلا صفحہ. وہاں اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ بتاؤ زمین و آسمان کس نے پیدا کیا؟ کوئی اللہ اور ہے؟ جب کوئی اللہ نہیں ہے زمین و آسمان خالق ایک ہی ہے. جب خالق ایک ہے تو معبود کئی کیسے ہو گئے؟ ایک ہی معبود ہو سکتا ہے. اب اگر کوئی کئی معبود مانتا ہے تو اس خالق کے ساتھ اس نے کئی معبود کو شریک کر دیا. اس طرح وہاں سے کئی مثالیں دی ہے اللہ نے. تو اگر مشرکوں کو ناگواری ہو تب بھی تمام ادیان پر دین حق کو غلبہ ملے، اس مقصد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا تھا اور قرآن دیا تھا. جب تک اس کام میں ہم اپنے آپ کو نہیں لگائیں گے، اس فضل سے، اس شرف سے ہم محروم ہو جائیں گے. غلبہ تو ملے گا لیکن غلبے کا ذریعہ اگر ہم نہ بنے تو ہماری قسمت محروم کی جائے گی. اس لیے اپنی کوشش کرنا چاہیے. آپ تمام حضرات سے میری یہی دعا اور درخواست ہے کہ آپ حضرات اپنی سکت کے مطابق دین حق کو پہنچانے میں اور تمام ادیان پر غالب کرنے میں اپنی کوشش ضرور لگائیں. اللہ آسان فرمائے. دعا کر لیجیے، وقت ہو گیا.